بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کا تعارف اور جنگ بدر کا پس منظر۔ سورۃ الانفال یہ مدنی سورت ہے اور تلاوت کے اعتبار سے 8ویں اور نزول کے اعتبار سے 88 نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت میں 75 آیتیں اور 10 رکوع ہے۔ سورۃ الانفال کے معنی، انفال یہ نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے زیادہ۔ انفال یعنی مال غنیمت، سورۃ الانفال یعنی غنیمتوں والی سورت۔ مال غنیمت کو انفال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی امتوں کو مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ امت محمدیہ کو اس کی اجازت دی گئی ہے، یعنی ایک زائد چیز امت محمدیہ کو مل گئی ہے، اس لیے اس کو انفال کہتے ہیں۔ سورۃ الانفال کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ یہ غنیمتیں اللہ کی اور رسول کی ہے، تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ سورت تقریباً سن 2 ہجری کے آس پاس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کے بیشتر مضامین جنگ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہے۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ معرکے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی ہے اور قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں اور مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے اس کی ہمت افزائی کے ساتھ بعض ان کمزوریوں کو بھی بتایا ہے جو اس جنگ میں سامنے آئی، اور آئندہ کے لیے وہ ہدایات بھی دی گئی ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہے۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام بھی بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ جنگ بدر اصل میں کفار کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آئی تھی، اس لیے ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائے۔ ہجرت کی وجہ سے میراث کی تقسیم سے متعلق کچھ احکام عارضی طور پر نافذ کیے گئے تھے۔ سورت کے آخر میں اسی وجہ سے میراث کے کچھ مسائل مستقل طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ جنگ بدر، چونکہ اس سورت کے بہت سے مضامین جنگ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان کو ٹھیک سمجھنے کے لیے اس جنگ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات یہاں پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ اس سے متعلق آیات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ کو اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو طرح سے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ کو قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، جس کا ذکر اسی صورت میں آنے والا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے
تو کفار مکہ مسلسل اس فکر میں رہے کہ آپ کو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ دیکھیے سنن ابو داؤد کتاب الخراج باب نمبر 23 حدیث نمبر 3004۔ انصار میں سے قبیلے اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا، تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو ہم تمہیں زندہ واپس جانے نہ دیتے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی بھی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے لے کر جب شام جاتے ہو تو تمہارا راستہ مدینہ منورہ سے قریب سے گزرتا ہے، لہٰذا ہم بھی تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ دیکھیے صحیح بخاری کتاب المغازی باب نمبر 2 حدیث نمبر 3950۔ اس کے بعد کفار مکہ کے کچھ دستے مدینہ منورہ کے آس پاس آئے اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے گئے۔ حالات کے اس پس منظر میں ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کا سردار تھا، ایک بڑا بھاری تجارتی قافلہ لے کر شام گیا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے ہر مرد و عورت نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی غرض سے بھیجا تھا۔ یہ قافلہ شام سے 100% نفع کما کر واپس آ رہا تھا۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور 50,000 دینار کا سامان لا رہا تھا۔ اس کے ساتھ 40 افراد ہتھیاروں کے ساتھ اس کی حفاظت پر متعین تھے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیلنج کے مطابق آپ نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے باقاعدہ سپاہیوں کی بھرتی کا موقع نہیں تھا، اس لیے وقت پر جتنے صحابہ تیار ہو سکے ان کی تعداد 313 تھی۔ کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، 60 زرہیں تھی۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے نکلے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، بعض غیر مسلم مصنفین نے اس واقعے پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہمارے زمانے کے بعض مسلمان مصنفین نے اس اعتراض سے مرعوب ہو کر یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ قافلے پر حملہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان نے اپنے طور پر خطرہ محسوس کر کے ابو جہل کے لشکر کو دعوت دی تھی، لیکن واقعی کی یہ تشریح صحیح احادیث اور قرآنی ارشادات کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ در حقیقت یہ اعتراض اس وقت حالات اور اس دور کے سیاسی، دفاعی اور معاشرتی ڈھانچے سے بے خبری پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واقعات ہم نے اوپر بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں فریقین کے درمیان ایک مسلسل جنگ کی حالت موجود تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نہ صرف چیلنج دے رکھا تھا بلکہ کفار کی طرف سے عملی طور پر چھیڑ چھاڑ بھی شروع ہو چکی تھی۔ دوسرے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے انہیں متنبع کر کے آئے تھے کہ وہ ان کے قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ تیسرے اس دور میں شہری اور فوجی افراد کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، کسی بھی معاشرے کے تمام بالغ مرد مقاتلہ یعنی لڑنے والے کہلاتے تھے۔ چنانچہ
قافلے کی سرگردگی ابو سفیان کے ہاتھوں میں تھی، جو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا دشمن تھا، اور اس کے ساتھ 40 افراد میں سے ہر ایک قریش ان لوگوں میں سے تھا جو مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور یہ قافلہ بھی اگر کامیابی سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتا تو قریش کی جنگی طاقت میں بڑے اضافے کا سبب بنتا۔ ان حالات میں اس کو ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ قرار دینا اس وقت کے حالات سے ناواقفیت یا محض اناد کا کرشمہ ہے۔ اس کی وجہ سے ان واقعات کا انکار کرنا کسی طرح درست نہیں ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بہرحال جب ابو سفیان کو آپ کے ارادے کا اندازہ ہوا تو اس نے ایک طرف تو ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج کر اس واقعے کی اطلاع پہنچائی اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ دوسری طرف اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ اب ابو جہل سے ایک فیصلہ کن معرکہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار جو مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھے مارے گئے اور دوسرے 70 افراد گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ جیسا ایمان و یقین، ہمت و حوصلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔